حقوق سلب نہ کریں، حیا کریں. اور اسی طرح بعض ماں باپ ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو اس کے پھر پاداش میں نافرمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب نافرمان ہے اولاد. تو نافرمان کس طرح نہ ہو؟ جب تم حقوق ان کے پورے نہ دو، ان کے ساتھ محبت نہ کرو، ان کے ساتھ پیار سے تم پیش نہ ہو، تو دنیا کو کیا کرے گا انسان؟ سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں نا، حیوان ہے، جانور ہے، تو جانور انسان تو نہیں ہوتا نا؟ بولو تو صحیح نا، جانور انسان تو نہیں ہوتا. چیرنے پھاڑنے والا درندہ جو ہوتا ہے، اس کو اگر پیار سے آپ اپنے ساتھ لگائیں تو درندگی چھوڑ دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، درندگی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر آپ کسی اپنے عزیز ترین بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنے بیٹے کو، چچا اپنے بھتیجے کو، بھائی اپنے بھائی کو، باپ اپنی بیٹی کو، تو اگر قریب نہ کر سکے صرف 2 میٹھے بولوں سے، دے کچھ نہیں، صرف 2 میٹھے بول دے دے، تو اگر جانور انسان کے ساتھ چل سکتا ہے، درندگی کو چھوڑ سکتا ہے، تو انسان کس طرح اس شخص کا شیطان نہیں بن سکتا، پیچھے نہیں چل سکتا. درندہ، چیتا، شیر اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے، کتا بھونکنے کو چھوڑ دیتا ہے، نوچ کر کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اس سے پیار کیا جائے. مطلب ہے جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں پیار نہیں ملتا. اس لیے آج لندن میں، یورپ میں دیکھو اولادیں برباد ہو رہی ہیں، کہتے ہیں نافرمان ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص اسی طرح باپ آیا تو اس نے کہا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو خیر اللہ پیر صاحب نے دعا کی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. پھر وہ اس نے یہ کہا، تیسری چوتھی مرتبہ جو کہا نا، تو وہ بھی پھر پیر کامل تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے تھے جامع العلوم، صرف پیر نہیں، نذرانے لینے والے صرف پیر نہیں، جو مرزا قادیانی کے مقابلے میں نکلا اپنا سرمایہ علم لے کر، اور اس کے تابوت میں قیامت تک کے لیے وہ کیل ٹھوک دی کہ آج تک مرزائی کے پاس سیف چشتیائی کا جواب نہیں ہے. وہ مہر علی شاہ، گدی پر صرف بیٹھ جانا، گلے پر دیکھنا، گلہ کھول کر کھا لینا، پراپرٹی بنا لینی، محل بنا لینے، یہ پیری نہیں ہے. یہ تو عام لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن پیر مہر علی شاہ نے جو علم کا محل تعمیر کیا، جو کمالات کا محل تعمیر کیا، میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا یاد رکھے گی. علم والے چپل لوگ نہیں، دنیا دار نہیں، جن کو قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا فرمایا پیر صاحب نے؟ پیر صاحب نے فرمایا اتنا ہی یار تو اولاد سے تنگ ہے تو تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تو اللہ کا کتنا تابعدار ہے. کیا تو مجھے لکھ کر دے سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی؟ کسی اللہ کے حکم کو میں نے سارے حکموں کو تسلیم کیا ہو، کوئی شریعت کے خلاف آج تک کام نہ کیا ہو؟ کہنے لگا جناب یہ تو میں نہیں لکھ سکتا، میں تو بڑا نافرمان ہوں. فرمایا جو نافرمان اللہ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. تو جو اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں نا، فرمان بردار، ان کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے. تم جیسے خود ہو، تمہیں اللہ نے اپنا بتایا کہ پھر دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کیا کرتی ہے. تو میں یورپ والوں کو اور یہاں کے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم شکوے کرتے ہو، تم اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم نے اللہ کی کیا عبادت کی اور تم نے اللہ کے حقوق کیا ادا کیے، جو آپ تم اولاد سے شکوہ کرتے ہیں.